مریم، یوتھ کو انوالو کیا نہیں جا رہا یا یوتھ خود اتنا اویئر نہیں ہے کہ وہ کیسے ایک انسٹیٹیوشنلائزیشن کا حصہ بن سکتی ہے؟ کیونکہ جو ذریعہ آپ بات کر رہی ہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پروسیس سے گزرنے دیں. فار ایگزامپل میں نے کراچی یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن کیا ہے. اس وقت متحدہ قومی موومنٹ، جماعت اسلامی، ایک حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کچھ پولیٹیکل گروپس تھے اسٹوڈنٹس کے لیول پہ، جب وہ آپریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے کسی بھی پوائنٹ پہ تو ان کو شٹ کر دیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کسی پروسیس کے تحت نہیں ہیں. ان طلباء کا انٹرسٹ بھی ہوتا تھا سیاست میں. تو یہ گیپ کیوں ہے؟ یہ کس وجہ سے ہے کہ ہم اس بات پہ یقین نہیں کر پا رہے کہ ایک جو نوجوان ہے اس کا ایک پولیٹیکل میچور اپروچ ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، اس کے پیچھے ایک لانگ ہسٹری ہے. بینگ دا پارٹ آف دیٹ یوتھ، مجھے جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہماری یونیورسٹیز میں سیاسی گفتگو پر بھی پابندی تھی. اس بات پر بھی پابندی تھی کہ آپ لیکچر کے دوران ماس کمیونیکیشن، میڈیا اسٹڈیز پڑھتے ہوئے کسی ٹیچر سے سیاسی سوال بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ جو ایک گیپ ہے، یعنی طلبہ یونین پر پابندی لگ گئی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو غلط سمجھا جانے لگا، اسٹوڈنٹس کا سیاسی کسی بھی طرح کا جو ہے وہ بیانیہ رکھنا بھی غلط سمجھا جانے لگا. تو پھر یہ سالوں پر محیط ہے، یعنی دہائیوں سے ایک پابندی چلتی آ رہی ہے. تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ کنیکٹیوٹی کا فقدان ہے. ہم سے جو پچھلی جنریشنز ہیں جنہوں نے طلبہ کی سیاست بھی دیکھی، جنہوں نے ینگ ایج سے ان ساری چیزوں کا علم رکھا گیا، ان کو سکھایا بھی گیا، ان کو بتایا بھی گیا، ان پر پابندی بھی نہیں تھی، وہ وہاں سے پنپ کے اوپر آئے. اور پھر وہ جنریشن جس کے اوپر یہ پابندیاں تھیں اور ان کو وہ باتیں کرنے بھی نہیں دی گئیں، گھروں میں بھی نہیں، باہر بھی نہیں، اسکولوں میں بھی نہیں، ہماری درسگاہوں کے اندر بھی نہیں، تو وہاں سے یہ جو ایک کنیکٹیوٹی کا گیپ ہے وہ ڈیولپ ہوا. اور پھر اس گیپ کے بعد اب سچویشن یہاں آ گئی ہے کہ اگر وہ کسی بھی قسم کی اوپینین رکھتے ہیں اس دور میں، جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے، تو اس اوپینین کو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے وہ سطحی ہے اور اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. کیونکہ جب ظاہری بات ہے، جب ایک بیک گراؤنڈ کریٹ ہی نہیں کیا گیا، ایک بنیاد رکھی ہی نہیں گئی، تو اس پر اگر آج بھی وہ کوئی اوپینین رکھتے تو اس کو اس نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا جس نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے. تو میری نظر میں جو یوتھ کی اوپینین ہے پولیٹیکل پروسیس کے اندر، اس کو اتنا ظاہری بات ہے پاکستان میں جہاں اتنی بڑی میجورٹی ہے وہاں پر اس کو اتنا سطحی سمجھا جانا بھی درست نہیں ہے. کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے اس کے پاس پچھلی جنریشن کے مقابلے میں انفارمیشن لینے کے ٹول بہت فاسٹ ہے. 1 سیکنڈ لگتا ہے، 1 کلک اوے انفارمیشن ساری آپ کے سامنے آ جاتی ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ ان کا ریٹینشن لیول اتنا نہیں ہے، وہ یاد اتنا نہیں رکھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن ان کے لیے کسی بھی چیز کو سمجھنا، کسی بھی چیز کی انفارمیشن لینا وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو انفارمیشن لینا، اس میں ان کا پولیٹیکل پروسیس کے اندر جو کسی بھی قسم کی رائے ہے وہ کتنی معتبر ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تبھی جو ہے وہ جاٹ ڈاؤن ہو سکتی ہیں یا ان کا تبھی کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے جب آپ ان کو ایک فورم پرووائڈ کریں. جیسے پہلے ہوتا تھا، ایک جو تعلیمی اداروں کے اندر بھی طلبہ کی انکلینیشن ہوتی تھی، آزادی ہوتی تھی، اس سب کو لنک کر دیا گیا انتہا پسندی کے ساتھ. اب وہ انتہا پسندی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اگر کوئی بات بھی کرتا ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی، یونینز کی، تو وہ بات آٹومیٹکلی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جرم کی بات ہو رہی ہے. تو پہلے ساری چیزوں کو، ٹیمپریچرز کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جنریشن کے ساتھ بیٹھ کر ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی نسل، جو نئی نسل آتی ہے، اس سے پچھلی نسل کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہی، اور اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لینگویج بدل گئی ہے. اگر ہم آج کل جنریشنز کی پوری ایک لڑائی چل رہی ہے اس کو بھی دیکھیں تو موجودہ جو جنریشن ہے اس کی پچھلے جنریشن کے ساتھ بہت بڑا جو گیپ ہے وہ سوچ کا نہیں ہے، وہ لینگویج کا ہے. جیسے جیسے آپ کی زبان میں جو ہے وہ جدت آتی جاتی ہے، یہ وہ بہت بدلتی اہم جا نقطہ ہے رہی ہے، مریم، وہ زیادہ اور جو ہے یہ وہ بہت شارٹ فارم اہم ہوتی نقطہ ہے جا کہ وہ کیا زبان ہونی چاہیے. کیا وہ پروفیشنل ٹرمز میں ہونی چاہیے یا وہ ہمیں فیملی ایز یونٹ پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ انسٹیٹیوشنز میں کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سسٹم ایوالو کرے گا تو اس پہ ڈیبیٹ ڈیفینیٹلی آگے بڑھے گی. مریم، اب ظاہر آپ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ایک بندہ باپ بن سکتا ہے، وہ باقی چیزیں کر سکتا ہے، دین میں اجازت ہے، بٹ ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے اس کو. مریم، دیکھیے، یہ جو مثالیں آپ نے دی نا، ان کو سن کے مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ تھی، جو میں نوشین کی بات کو انڈورس کروں گی کہ جو
भेजा गया ना गवर्नर साहब को, उनका हो सकता है कि वो उम्र जो है वो उनकी ज़्यादा है, लेकिन वो शायद मेंटली अभी बिल्कुल यंग होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जनरेशन कौन सी है, अगर आप रिलेट कर सकते हैं उस जनरेशन के साथ तो फिर आपका वो गैप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो सकता है। तो हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ वो जो है वो देखी हो वजह। अच्छा, तो दिस इज व्हाट यू थिंक। और इसके अलावा जो बाकी जी मरियम, आपने मुझे लाजवाब कर दिया, मेरे पास सवाल ही नहीं बचा। आप लोगों ने जिस तरह से दिफा किया उनका, आई एम लेफ्ट विद नो क्वेश्चंस। जी मरियम, असल में देखिए होता यही है, जब हम लोग असल इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता ना, हमारे पेरेंट्स हैं वो बूमर्स हैं, अगर हम उनसे बात कर रहे होते हैं, अगर वो हमारे लेवल पर आकर के हमें इतना जनरेशनल जो है वो गैप फील नहीं होता, तो वो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ये जो अपनी चॉइसेस बनाई हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन सब की चॉइसेस में यही है कि वो देखते हैं कि कौन जो है वो इस जनरेशन के साथ रिलेट कर सकता है। तो बाकी जो कैप्टन सफदर साहब हो गए, राना सना साहब का आर्ग्यूमेंट हो गया, तो वो सारे आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो भी इसी लाइन में हम लोग उनको कंसीडर कर सकते हैं। रही बात वोट डालने की उम्र की, तो देखें अब जो फास्ट पेस आ गई है उसमें पूरी दुनिया में 16 साल के लोग भी वोट डालते हैं। हमारे मुल्क में हम आगे जाने के बजाय पहले पीछे 2 कदम लेकर देखते हैं, फिर जब वो फेल हो जाता है उसके बाद हम अगला कदम लेते हैं। तो पूरी जनरेशन को अपने मुल्क की 60% आबादी को जो है वो डिस्करेज करने के बजाय मुझे लगता है कि इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप सिर्फ रिलेट कर लें उनके साथ, वो ओल्ड स्कूल थॉट्स पीछे छोड़ दें, नई जिद्दत सीख लें, कोई मसला नहीं होगा, जनरेशन आपके खिलाफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जनरेशन खिलाफ कनेक्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। ब्रिलियंटली सेड मरियम, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।